حضور دے سامنے انج لتاں پھیلا کے بیٹھے نا میدان خندق وچ، جدوں حضور معاہدہ فرما چکے بھائی تیسرا حصہ مدینہ پاک دیاں کھجوراں لے جاؤ تے اے لشکر تو واپس لے جاؤ۔ عیینہ بن حصن بیٹھا سردار، معاہدہ ہو گیا۔ اس دوران حضرت اسید بن عزیر آئے تے لتاں حضور دے سامنے لمبیاں کیتی بیٹھا عیینہ بن حصن، تے صحابی رسول آندے نال ہی نہیں شکر ہے معاہدہ ہویا، جان چھٹی۔ کیوں جی؟ اے نہیں کہ تھوڑی جی سی ٹانگیں ادھر کر لیں نا، تھوڑی تھوڑی ادھر کر لیں۔ آج دا مسلمان کہتا اے مزاج ہونا چاہیے جدوں حضور دی عزت دی گل آ، یا خود ہی نپ کے انج کر دے یار ٹنگا تھوڑی انج کر دے۔ نہ صحابی جے اے حضور دے بارے گل ہوئے تے اندر خون جوش نہ مارے۔ حضرت اسید بن عزیر آندے کی فرمان لگے، یا نال ہجرس اتمد رجلک بین یدی رسول اللہ، فرمایا بندر دی اکھاں والیا بندرا، خالی لتاں انج کیتیاں، ختم نبوت تے حملہ تو بڑی دور والی بات ہے۔ آج اسی ختم نبوت تے پہرا دیتا تے مجرم ہو گئے۔ ہاں جی ہاں، اے تے صرف انج لتاں لمیاں کیتی بیٹھا سی تے کافر سی، تے آپ نے فرمایا تو حضور دے سامنے لتاں لمیاں کیتی بیٹھا، فواللہ لولا مجلس رسول اللہ لانفذت جنبک بہذا الرمح، جے میں نے حضور دا یا نہ ہوندا میں تیرا ڈھڈ پھاڑ دینا سی۔ کہندے اخلاقیات سے بات کرو، میں کہوں صحابہ نو اخلاقیات دسنے پینے۔ صحابہ 14ویں صدی دے مسلمانوں کو سکھ دے بھائی حضور کے بارے میں بات عزت پر کیسے کرنی ہے۔ تے دوسرا تو ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، لانفذ تو خصیتیک، ایدا ترجمہ تے کوئی بھی نہیں کرے گا، کوئی بھی قیامت تک تو ترجمہ ایدا کر کے نہیں دسے گا۔ صحابی ایڈی ڈاڈی گل کیتی جلے تو پتہ میرے آقا دے سامنے کیتی۔ لو جی میں جس اسلام دیاں گلاں کرنا ہو اسلام کیوں جا، اے معاہدہ جناب لکھیا جا چکیا تے سعد بن معاذ آ گئے جنہ تے اوس والے فخر کردے ہوندے سن۔ کیوں جی؟ خندق دے موقع تے آپ نو تیر لگیا، سعد بن معاذ آ گئے۔ ہن ذرا سننا جی اسی پیچھے کیویں ہٹ سکدے ہاں۔ صحابہ نا خندق وچ پتہ کی ہویا، ہنالک ابتلی المومنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اللہ تعالیٰ فرماندا میرے حبیب خندق والے دن تسی تواڈے غلاماں نو نچوڑ کے رکھ دتا سی، پیٹ تے پتھر باندھتے حضور نے مٹی چوائی تے خندق کھدوائی۔ سعد بن معاذ آ گئے، سنو جی اے اسلام بیان کرو نا تاکہ بڈھے بھی جوان ہو جان، تاکہ ساڈے منڈے تیار ہو جان سمندراں وچ گھوڑے سٹنے۔ ہاں جی سعد بن معاذ آ گئے، فقال سعد یا رسول اللہ انا کنا وہؤلاء علی الشرک وعبادۃ الاوثان لا نعبد اللہ ولا نعرف ہم لا یطمعون ان یاکلوا من مدینتنا تمرۃ الا قرا او بیعا۔ ایتھے تک ذرا ترجمہ سنو پھر اگلا۔ یا رسول اللہ آپ نے اسے معاہدہ فرما دیا ہے کہ ہم تیسرا ایسا مدینہ پاک کی کھجوریں ان کو دے دیں گے۔ یا رسول اللہ یہ بھی مشرک تھے، ہم بھی، نہ ہم رب کو جانتے تھے نہ کبھی عبادت کی تھی۔ یا رسول اللہ اس وقت بھی ان کی جرت نہیں تھی کہ ہمارے شہر کی ایک کھجور بھی مفت لے جائیں۔ یہاں ایک صورت تھی قران و بیعن، یا تو مہمانی کے طور پر ہم ان کو کھجوریں پیش کرتے تھے یا خرید کر لے جاتے۔ افحین اکرمنا اللہ بالاسلام وہدانا لہ وعزنا بک وبہ نوتیہم اموالنا واللہ ما لنا بہذا من حاجۃ وواللہ لا نوتیہم الا السیف۔ یہ اسلام کا مزاج ہے جناب، سبحان اللہ، یہ بھی ہے۔ حضور جب ہم مشرک تھے رب کو جانتے ہی نہیں تھے اس وقت یہ مفت ہماری کھجور نہیں لے جا سکتے۔ اب اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت دی، آپ کے ذریعے اور اسلام کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے۔ مولانا کہہ رہے بھی نال وضاحت کرو، پہلے حضور دی نہ آیا اسلام دا بعد وچ آیا، ٹھیک ہے؟ تے حضور نوتی امام والنا اسی یہ مفت ساڑیاں کھجوراں مشٹنڈے لے جان، واللہ مالنا بہذا من حاجت، یا رسول اللہ ہمیں ایسے معاہدے کی کوئی ضرورت نہیں۔ 50,000 دا لشکر ہوئے تے پیٹ ہوتے پتھر بدے ہوئے تے ٹھنڈی آواز چل رہی ہوئے، ایک صحابی کوئی گرم کپڑا کوئی نہ ہوئے۔ کیوں جی؟ آج دا مسلمان کہندا انہوں چاہیے نہیں، آج دا مسلمان کہندا بھئی اسی ہوندے تو کہندے حضور ادھا مدینے دی کھجورا دے دو، جان چھڑاؤ ساڈی، حالات نہیں ٹھیک۔ تو صحابی کی کہندے اے تے ہے نا میں معاہدہ گیا تے انہوں جدو گل کرن لگے فرمایا واللہ لا نوتی الا السیف، فرمایا معاہدے نے اب پترا اٹھ
اے تلوار تینوں دے سکتے ہیں، جا بس اے ہاں جی تلوار فمحاہا، او معاہدہ پکڑیا تینوں انج پھاڑیا، فرمایا جا کھجوراں لیندا، یہ تو میں ساڑھے آقا دے رحمت اللہ العالمین ہی سی، اتنی دیر تو بیٹھے میں ویسے تیری دوڑ لا دینی سی۔ یہ ہے مزاج، یہ ہے اسلام کا مزاج، اس کو سمجھو۔ ہاں